اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ بہت غور سے سننے والی بات ہے، بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ نمبر 2، اس میں حد سے زیادہ غلو نہ کرو۔ نمبر 3، قرآن سے جفا نہ کرو۔ نمبر 4، قرآن کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ نمبر 5، قرآن کریم کے ذریعے اپنی مال اور دولت میں اضافہ نہ کرو۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی اور اس کا نمبر ہے 15614 15614۔ اب ان 5 نصیحتوں پر غور و فکر کرتے ہیں اللہ کریم کے فضل و کرم سے۔ نمبر 1، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرو۔ یہاں حکم کے درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے گھر میں قرآن کریم کا ذخیرہ کر لیا کرو۔ ایک اور روایت حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور جیسا آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا، کہ جس گھر میں فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی، اس گھر میں دوسرے فیوز و برکات کے علاوہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کے متعلق اور بے شمار توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جایا کرے، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پر بھی کرم کیا جائے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید جو اللہ کا زندہ جیتا جاگتا معجزہ ہے، 1440 سال گزرنے کے باوجود بھی آج میرے اور آپ کے گھروں میں یہ قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے، جو ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اسے اٹھاؤ، کھولو، اس کو پڑھو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ اس کو صرف رٹا لگانا یا صرف بار بار پڑھتے جانے والی کتاب اس لیے ہے کہ اس پر پڑھو اور اس پر غور کرو اور اس پر عمل کرو۔ یہ سراسر ہدایت ہے متقینوں کے لیے اور شفاء مومنین کے لیے۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ نمبر 2، اس میں حد سے زیادہ غلو نہ کرو۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس میں 2 طرح کی آیات مبارکہ ہیں۔ ایک تو اللہ کے احکامات ہیں، محکومات ہیں، اور دوسرے متشابہات ہیں جس میں پڑھنے کو ہمیں منع کر دیا گیا ہے۔ احکامات کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔
نمبر 3، قرآن سے جفا نہ کرو۔ جفا کا مطلب کیا؟ منہ موڑنا، لا تعلقی، اس کو بھول جانا، اس پر توجہ نہ کرنا۔ اگر ہم غور کریں اپنی زندگیوں پہ تو ہم نے پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک اور میٹرک سے لے کے گریجویٹ تک اور گریجویشن سے لے کر ماسٹر تک کتنی کتابیں پڑھ ڈالی کہ اگر شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور اس کو پڑھا ایسے ہے کہ رٹا نہیں لگایا ہے، بلکہ اس کا امتحان دینا تھا، اس کی تیاری بھی کی۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم سے ایک قرآن مجید پڑھا نہ گیا، وہ بھی سمجھ کے، جبکہ قرآن ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ اس کو غور کرو اور اس پر فکر کرو اور اس پر عمل کرو۔ یہ عمل کی کتاب، ہم نے تو اس کو زیادہ سے زیادہ بیٹی کے رخصت ہونے پر سر پہ رکھ دیا، یا انتقال پرملال پہ ہم نے سپارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیے کہ یہ پڑھو۔ ہم نے قرآن کے ساتھ جفا یہ کی۔ نمبر 3، قرآن سے جفا نہ کرو۔ جفا یہی ہے کہ 24 گھنٹے میں ہم اپنے زندگیوں میں دیکھیں، 24 گھنٹے کو چھوڑ دیں، ہفتہ دیکھ لیں، مہینہ دیکھ لیں، قرآن کو اٹھائے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ قرآن کو کھولے کتنا عرصہ ہو گیا؟ قرآن پر پڑی ہوئی گرد ہم سے تقاضا کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ قرآن ہمارے لیے بد دعا نہیں کرے گا؟ آج جو ہماری زندگیوں میں پریشانیاں اور الجھنیں اور ہم ادھر ادھر سر مار رہے ہیں، کہیں اس کی وجہ تو نہیں ہے کہ ہم نے قرآن سے جفا کی؟ اور یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر یہ کلام ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو اس کی حیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قرآن کریم جیسی آیات مبارکہ عطا کی جو ہمارے لیے سراسر ہدایت ہے۔ نمبر 4، قرآن کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ بہت اہم ترین معاملہ ہے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ قرآن کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ روٹی روزی کا ذریعہ نہیں بن سکتا، یہ کلیئر اور دو ٹوک ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں نے اپنے بھائی کو قرآن پڑھنا سکھایا ہے، اس نے مجھے یہ کمان جہاد کے لیے، یہ کمان تیر کمان جو کمان ہوتا ہے وہ تحفے میں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واپس کر کے آؤ، یہ دوزخ کی کمان ہے، قرآن پر اجرت حرام ہے۔ آپ اور ہم غور کریں کہ ہم آج کھڑے کہاں ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے سے قاصر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود قرآن نہیں کھولتے۔ انہوں نے ایک قاری صاحب لگا دیے 1000-2000 روپے پہ، وہ آتے ہیں بچے کو پڑھاتے ہیں، نہ ماں سے تعلق ہے نہ باپ سے تعلق۔ یہ مسلمان گھرانہ ہے، افسوس صد افسوس۔ قرآن کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ قرآن کو پڑھانا ہو، قرآن سنانا ہو، یا قرآن سمجھانا ہو، یا یہ تعویذ گنڈے جو ہو رہے ہیں جن کے متعلق ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سا تعویذ لکھا گیا ہے اور اس میں کیا لکھا ہے، کون سی آیت لکھی ہے، کیا آیت بھی لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے۔ ہمیں تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اس کو جلانا ہے۔ اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے وہ کوئی آیت ہوئی اور آپ نے اسے جلا دیا تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تصور کیجئے کچھ۔ اور اگر وہ قرآن کیا آپ کو وہ دے رہا ہے کہ یہ گھول کے پینا ہے، آپ کو وہ دے رہا ہے کہ اس سے نہانا ہے، تصور ہے کوئی کہ اگر قرآن کی کوئی آیت اس نے لکھ کے دی ہے تو کیا آپ اس کے پانی سے نہا سکتے ہیں؟ تصور ہے کوئی؟ ہم غور کریں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اور ہمیں کس طرح کے عقائد میں گرفتار کر دیا گیا ہے۔ ہمارا کہیں ایمان تو نہیں چلا گیا یا جا رہا ہے، ضائع و بیکار ہو رہا ہے۔ نمبر 5، قرآن کریم کے ذریعے اپنے مال و دولت میں اضافہ نہ کرو۔ اور کلیئر ہو گئی بات۔ آج
کسی آپ کے پیر فقیر کے پاس، کسی کے پاس چلے جائیے، پریشانی بتائیے، وہ کہے گا تم پر بندش ہے، فلاں ہوا ہے، ڈھمکا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ وہ شخص وہ بتا رہا ہے جس کو قرآن کی ایک آیت نہیں آتی، وہ ہمیں اور ہماری زندگی کے حالات بتا رہا ہے، جس کی اپنی زندگی ہے کہ اگر تجھے اتنا ہی علم تھا تو تو یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ لیکن ہم یہ غور ہی نہیں کرتے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معلومات کسی کو نہیں ہے، اور اگر کسی نے یہ سمجھا ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی کسی کو یہ پتا ہو کہ کسی پر بندش ہے، اور اٹھایا تالو زبان سے مار دی کہ آپ پر تو بندش ہے، بڑا زبردست کرایا ہوا ہے۔ ارے تیرے پاس ہے علم کون سا کہ جس نے اس بات کو تمہیں بتا دیا، اور تو نے اتنی دیر بھی نہیں لگائی اور بتا دیا؟ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے بھائی تو اپنی پہلے بندش کھول لے جس کا تو شکار ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس فکر سے غافل ہو گئے؟ ہمیں ہر چیز کی فکر ہے، آفس جانے کی فکر ہے، بچے کو اسکول جانے کی فکر ہے، بیوی کو کھانے کی فکر ہے، ناشتے کی فکر ہے، کپڑوں کی فکر ہے، شادی کی، ہر چیز کی فکر ہے۔ اور اگر نہیں فکر ہے تو اپنے ایمان کی فکر نہیں۔ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے ایمان کی فکر نکل گئی۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان نے ہمارے کرتوت خوشنما بنا دیے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہی دین ہے؟ ہم نفس کی غلامی پر آ گئے، جو ہمارا نفس پسند کر رہا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ جناب علی یہ پڑھنا ہے، ہم نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، قطع نظر اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی ہے نہیں بتایا۔ انشاءاللہ اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔